الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی، انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا خوبصورت ایک تسلسل قائم فرمایا۔ تین 315 رسول تھے، باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ رسول نئی شریعت کو لے کے آتا ہے، جبکہ نبی سابقہ شریعت کو ہی لے کے چلتا ہے۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے سرتاج رسل بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا۔ خود وہ ہستی بیان کرتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری انسانیت اور آدمیت کا سرتاج ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا قائد ہوں، لیکن پھر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، مجھے اللہ ذوالجلال نے آخری پیغمبر بنایا ہے، اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر اس کو پسند نہیں ہے۔ انا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور صحیح بخاری کی تکمیل کرنے والے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت سے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ کے عمل مبارک کو حدیث کہتے ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اور کتنے ہی خوبصورت الفاظ کا اضافہ کرنے والے محققین نے کیا، او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی رعنائیوں کو بھی اگر صحابی بیان کرتا ہے، آپ کے اخلاقی خوبصورت رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کے ایک چھوٹا سا شکوہ پیش کرتے ہیں
اور وہ شکوہ یہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں لیکن قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی تو اللہ کے رسول ناراضگی کی حالت میں ہیں تو وہ بات بھی آپ لکھو گے، اور کبھی آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا الحق واشار الی فیہ، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قلم بند کیا کرتے ہیں، بلکہ جب آپ بیان کر رہے تھے، یمن سے آنے والے شخص نے اس بات کی تمنا کی کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے باتیں ابھی بیان کی ہیں یہ آپ میرے لیے لکھوا دیں، تو آپ نے حکم دیا تھا اکتبوا لأبی شاہ، تم اس کو یہ خطبہ لکھ کے دے دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم جن کا معمول یہ تھا کہ جو بھی بات سنتے اس کو لکھ لیا کرتے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابان بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت کا جو بلیک بورڈ تھا وہاں وہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا حافظہ بھی اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ حدیثوں کو یاد بھی کرتے جس طرح کہ دیگر صحابہ حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ اللہ عز و جلال کا یہ فیصلہ ہے، جس سے دین کی خدمت لینی ہوتی ہے اللہ اسے چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، پھر اسے توفیق سے بھی نوازتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے انہیں چن لیا اور سرتاج رسل انہیں بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو پایا۔ فجعلهم وزراء لنبیہ، اللہ نے انہیں اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا، جنہوں نے اس دین کو منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ صحابہ کا دور گزرا، ایک ایک حدیث کی وجہ سے ایک ایک مہینہ سفر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حدیث سن تو لی ہے، یاد تو ہو گئی ہے، لیکن میں اس سے سننا چاہتا ہوں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ وہ کیسی محبت ہوگی حدیث کے بارے میں صحابہ کرام کی، پھر صحابہ کے شاگردوں کی، کہ ثابت البنانی کہتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آنکھیں میرے قریب کیجئے، میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کس حرص کے ساتھ اس بات کو اپنی خلافت کے تمام علاقوں میں یہ پیغام بھجوایا کہ جہاں بھی حدیث تمہیں ملے اس کو لکھو
فإنی خفت دروس العلم، کہیں علم ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد مالک الملک نے 194 ہجری کو ایک ایسا انسان پیدا کیا جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے خیر کو بھی جاری فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر علم آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، ثریا تک بھی پہنچ جائے، تو اس کو پانے کے لیے ہمت باندھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو فارس کے رہنے والے ہیں۔ محدثین اور محققین نے اس لیے اس حدیث کا مصداق ٹھہرایا ہے، تو امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری کو ٹھہرایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں آئے، یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ سرتاج رسل نے بھی یتیمی دیکھی۔ امام بخاری جس نے اس ہستی کی احادیث کو جمع کیا، اس نے بھی ایسے ہی ایام دیکھے، بلکہ شاید اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے صناع التاریخ، جن لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے، وہ یتیم لوگ ہی تھے۔ امام شافعی کو دیکھیے، امام ابن عبد البر کو دیکھیے، امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھیے۔ احمد بن حفص بیان کرتے ہیں، میں امام بخاری کے والد کے پاس گیا، میں نے صرف اتنا پوچھا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا تھا، لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہہ، حرام کا درہم تو دور کی بات، میں نے اپنے مال میں ایک درہم بھی شبہ کا نہیں چھوڑا۔ اولادیں پھر ایسے ہی نیک ہوتی ہیں، حلال لقمہ جس پیٹ میں جائے گا، اس کے ارادے اور اس کی نیتوں کو اللہ خوبصورت بناتے ہیں، پھر دنیا کو روشنی اس کی پہنچاتے ہیں۔ محمد بن حاتم الوراق بیان کرتے ہیں، میں نے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی تختیاں لکھنے کے لیے، میں ابھی طفل مکتب تھا کہ مجھے حدیث کے حفظ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، میرے اندر شوق پیدا کر دیا۔ قلت وکم اتی علیک اذ ذاک، آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو امام بخاری نے جواب دیا، ابھی 10 سال میری عمر تھی، مجھے حدیث یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ 11 سال کی عمر میں یہ بچہ مشہور زمانہ علامہ داخلی کی کلاس میں پہنچے 205 ہجری میں، اور اتنا بڑا امام یہ لکھوا رہا تھا، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سالہ بچہ بول کے کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سند ایسے تو نہیں، اگر آپ اصل کتاب کی طرف مراجعت کر لیں۔ علامہ داخلی اٹھتے ہیں، اپنی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں، واپسی پہ پوچھتے ہیں، کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ کیا ہے؟ امام بخاری یہ 11 سالہ بچہ کہتا ہے، سفیان عن ابی الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ ساقط ہو گئے، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس وقت علامہ داخلی نے کہا تھا، کسر اللہ من امثالک، بیٹے تیرے جیسے اللہ تعالیٰ اور پیدا فرمائے۔ امام یحییٰ البیکندی فرماتے ہیں، کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا
یعنی یخشى ان یخطئ بحضرتہ، امام بخاری میرے پاس پڑھنے آ جاتے، جب تک بیٹھے رہتے میں حیران ہی رہتا، میں ڈرتا ہی رہتا کہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ امام ابو بکر کلوزانی فرماتے ہیں ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة اطراف الحديث من مرة واحدة۔ میں نے ایسا بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کسی بھی کتاب کو پکڑتا ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دیکھتا ہے اور اکثر حدیثیں اسے یاد ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کنت فی مجلس سلیمان بن حرب والبخاری معنا يسمع ولا يكتب، میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلیمان بن حرب کی مجلس میں تھا، ہم سارے لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ بعض نے کہنا ما لہ لا یکتب، اس کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں لکھتا؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے یرجع الی بخارا ویکتب من حفظہ، یہ سارا کچھ تو یاد کر رہا ہے، یہ بخارا میں جا کے خود لکھ لے گا۔ جب اصرار کیا کہ آخر تم کیوں نہیں لکھتے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر کہا اچھا ایسا کرو، کتنی حدیثیں تم نے لکھی ہیں، تم ان کتابوں کو جہاں حدیثیں لکھی ہیں ان کو کھولو، میں تمہیں وہ حدیثیں سناتا ہوں، اور 15,000 حدیثیں امام بخاری نے انہیں سنا دی۔ میں کبھی یہ فگر سوچتا ہوں تو سوچ میں ہی چلا جاتا ہوں کہ آج وطن عزیز میں کتنے لوگ ہیں جن کو 15,000 حدیثیں یاد۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری پہنچے تو فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ میں 16 سال کی عمر میں پہنچا تو میں نے عبداللہ بن مبارک اور وکیع کی کتابوں کو حفظ کر لیا، اور اصحاب الرائے کے ہیج پیج کو پہچان چکا تھا کہ یہ کس طرح کیا کہتے ہیں اور یہ کن راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہنچے تو کہتے ہیں صنفت کتاب الصحابہ، میں نے صحابہ کرام کے فیصلوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ وَكُنْتُ أَكْتُبُهُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ، آج ہم سے لائٹ میں بیٹھ کے بھی کتابیں پڑھی نہیں جاتی، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے میں نے یہ کتاب لکھی۔ وَقَلَّ اسْمٌ فِي التَّارِيخِ إِلَّا وَلَهُ عِنْدِي قِصَّةٌ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَن يَطُولَ الْكِتَابُ، کوئی ایسا نام نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں یہ کب پیدا ہوا کب فوت ہوا اور اس کی مؤہل علمی کیا تھا، میں نے تو اختصار کر کے لکھا ہے تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ بغداد مدینۃ العلم رہا ہے، بغدادیوں نے اس بچے کے امتحان لینا چاہا۔ بخاری کی تکمیل کرنے والے جانتے ہیں کہ 8 مرتبہ امام بخاری بغداد گئے۔ جب شروع میں گئے لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے جو کہتے ہو بڑا محدث ہے، انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کیا، ابن عدی قصہ بیان کرتے ہیں، اور 10 کے 10 لوگوں کو 10 حدیثیں دے دیں اور متن اور سند کو ملخبت کر کے دیا کہ سیدنا انس کا نام ہے اور آگے سند جو ہے اور متن جو ہے حدیث کا وہ کسی دوسرے صحابی سے جو روایت مروی ہے وہ لگا دیا۔ مجلس قائم ہوئی، ایک شخص اٹھ کے حدیث بیان کرتا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں لا اعرف، میں نہیں جانتا۔ دوسری بیان کرتا ہے، تیسری، لوگ کہتے ہیں یہ ہے محدث، لیکن وہاں بیٹھے کہنے والے کہنے لگے الرجل فہم، یہ بندہ سمجھدار لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں۔ 100 حدیثیں سند اور متن کو مکس کر کے بیان کیا گیا،
الٹ پلٹ کر کے بیان کیا گیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے، امام بخاری کہتے ہیں جس نے پہلے 10 حدیثیں بیان کی تھی، اما حدیثک الاول فقلت کذا وہو کذا، تم نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے۔ اما حدیثک الثانی فقلت کذا وہو کذا، تم نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی، وہ ایسے نہیں ہے، وہ تو اس طرح ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں اسی مجلس میں امام بخاری نے بیان کی۔ امام ابن حجر اسقلانی یہ قصہ نقل کر کے فرماتے ہیں، ما العجب من رده الخطأ الى الصواب فإنه كان حافظا، ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں بیان کر دی ہیں، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة، تعجب تو اس بات پہ ہو رہا ہے 100 حدیثیں جو غلط سنی ایک مرتبہ سن کے وہ بھی یاد کر لی۔ اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے ان کو توفیق بھی دیتے ہیں۔ کبھی ہم سوچا کرتے ہیں یہ اتنی بڑی کتاب آج موطا امام مالک کی ہمارے سامنے ہے، امام شافعی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، میں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے اپنے استاد وکیع سے، انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو۔ حافظہ کتنا کمزور تھا، یہ موطا امام مالک 9 دنوں میں یاد کر لی تھی۔ آج موطا امام مالک پورے سال میں ترجمے کے ساتھ بڑی مشکل ختم ہوتی ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اسے پھر توفیق سے نوازتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی موفقین لوگوں میں شامل فرما دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث ولست أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، سب کے سب محدث تھے اور سب کے سب کا وہ عقیدہ تھا جو صحابہ سے لیا گیا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ الایمان قول وعمل، ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہے اس وقت تک ایمان متحقق نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیانتداری سے بتائیے گا، آپ نے 1080 علماء دیکھے؟ امام بخاری نے پڑھا ہے اتنے لوگوں سے۔ امام نووی کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ کہا کرتے تھے من فساد طویت الرجل، کسی بندے کی بدنیت ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی چاہت ہوتی ہے جو مجھ سے پڑھتا ہے کسی اور کے پاس نہ جا کے پڑھے۔ یہاں 1080 اساتذہ سے امام بخاری پڑھ رہے ہیں، اور اساتذہ بھی کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام علی بن مدینی جیسے، ابو بکر ابن ابی شیبہ جیسے، آدم بن ابی ایاس جیسے، یہ وہ اساتذہ ہیں جس سے امام بخاری نے پڑھا۔ امام علی بن مدینی اس لیے کہا کرتے تھے، تھا تو شاگرد ہی لیکن کیا کمال تھا ان اساتذہ میں، اور اللہ نے شاگرد بھی با کمال ہی پیدا کیے۔ وہ کہا کرتے تھے لم یر البخاری مثلا او لم یر البخاری مثلا، امام بخاری تو ایسے ہی مجھ سے ڈرتا رہتا ہے، اس نے بھی اپنے جیسا نہیں دیکھا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، خراسان کی سرزمین نے ایسا انسان پیدا نہیں کیا۔ وہ عبدان بھی کہا کرتے تھے ما رأيت شابا ابصر بالحدیث، میں نے امام بخاری جیسا صاحب بصیرت کوئی نوجوان دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور قتیبہ نے تو شان ہی کیا بیان کی، کہا کرتے تھے لو کان محمد ابن اسماعیل فی الصحابہ لکان آیا، اگر امام بخاری صحابہ میں ہوتے تو ان کی شان انوکھی ہوتی ہے۔
مثل محمد ابن اسماعیل فی اصحابی فی صدقہ و ورعی، امام بخاری کی شان اپنے ساتھیوں میں ایسے تھی کہ مثل عمر فی الصحابہ، جس طرح عمر کی شان صحابہ میں تھی۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں ما رأيت تحت عدیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاری۔ میں نے امام بخاری جیسا اس نیلگو آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین پہ نہ کوئی حدیث کا حافظ دیکھا ہے اور نہ ہی علل الحدیث کو جاننے والا دیکھا ہے۔ وہ امام ابو زرع رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا، جس کے بارے میں راوی کہتے ہیں ابراہیم خواص رأیت ابا زرعہ جالسا كالصبي بين يدي محمد ابن اسماعیل يسأله عن علل الحدیث، میں نے 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کو بچوں کی طرح امام بخاری کے سامنے بیٹھا دیکھا اور وہ حدیث کی علل کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ رجاء ابن رجاء اس لیے کہا کرتے تھے ہوا آیت من آیات اللہ کانت تمشی علی ظہر الارض، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین پہ چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اور رجاء ابن مرجع بیان کیا کرتے تھے فضل البخاری فی زمانہ علی الرجال کفضل الرجال علی النساء، فضل البخاری فی زمانہ علی اقرانہ کفضل الرجال علی النساء۔ اپنے زمانے میں علماء کے اوپر فضیلت امام بخاری کو اتنی تھی جتنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی۔ محمد بن بشار کہا کرتے تھے ہوا افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ فقیہ یہ انسان ہے۔ نعیم بن حماد کا یہ کہنا تھا فقیہ هذه الامہ، اس امت کا فقیہ ہے تو امام بخاری ہے۔ اور ابو اسحاق السرماری نے تو کہہ دیا تھا من اراد ان ينظر الى فقیہ بصدقہ، کسی نے سچا فقیہ دیکھنا ہے فلینظر الى محمد ابن اسماعیل البخاری، وہ امام بخاری کو دیکھ لیں۔ امام بخاری اپنے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں اسحاق بن راہویہ، راہویہ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن کچھ محدثین کہتے ہیں وہ شیطان کو کہتے ہیں تو راہویہ کے بجائے راہویہ پڑھ لیتے۔ ابراہیم الحنظلی کی کلاس میں ہیں، جس استاد نے ایک تمنا کا اظہار کیا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کو جمع کرے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے پڑھتے ہی سوچا فوقع ذلک فی قلبی، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کام میں کروں گا۔ امام بخاری سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وبیدی مروحۃ وانا واقف بین یدی وبیدی مروحۃ اذب بها عنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں ہوا دے رہا ہوں۔ فسألت بعض المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے تعبیر کی انت تذب عنہ الکذب، آپ اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کریں گے۔ میں نے اس دن ہی سوچ لیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پھر کیا کام کیا؟ وہ احسان امت پہ کیا، 16 سال لگا کر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، 1080 اساتذہ میں سے 299 اساتذہ سے روایات صحیح بخاری میں جمع کی، 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ لکھا۔
یہ 98 ابواب، 98 کتابیں یا 96 زندگی کے مختلف طریقوں کی کتابیں باندھی، 3450 ابواب پر مشتمل 7297 حدیثیں جمع کی۔ تعجب اس بات کا ہے، ابو علی غسانی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا میں نے کوئی بھی ایسی حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی جب تک میں نے 4 کام نہیں کر لیے۔ جب بھی میں حدیث لکھنے لگتا اغتسلت غسل کرتا، وصلیت رکعتین 2 رکعتیں پڑھتا، واستخرت اللہ تعالی میں استخارہ کرتا، وتیقنت صحتا اس کے صحیح ہونے کا یقین کرتا، وجعلته حجتا بینی وبین ربی میں نے اس حدیث کو اپنے اور رب کے درمیان حجت بنایا، پھر میں اس کو صحیح بخاری میں لکھتا۔ میں کبھی سوچتا ہوں امام بخاری کا اللہ کے ساتھ کتنا پیارا تعلق ہوگا، کتنے استخارے کیے ہوں گے۔ آج سچی بات یہ ہے، پڑھنے کو تو یہ باتیں ملتی ہیں کہ استخر سبعن، سیدنا سعید بن مسیب کہا کرتے تھے اگر ایک استخارے پہ بات نہیں کھل رہی تو 7 مرتبہ استخارہ کر لو۔ لیکن آج اگر 100 لوگ بیٹھے ہوں، ان سے پوچھا جائے کتنوں کو استخارے کی دعا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگوں کو وہ دعا یاد ہوگی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور اس کتاب کو لکھا۔ اور سچ کہا امام کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جعل کتابہ قسطاسا ومیزانا یرجع الیہ، اللہ نے اس کتاب کو ایسا میزان بنایا کہ دنیا کے تمام اہل علم اگر ان کو کسی چیز کا وزن کرنا ہوتا ہے تو وزن کرتی ہی صحیح بخاری ہے۔ اور آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز کا لقب پانے والی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور جب تک صحیح بخاری کوئی پڑھتا نہیں ہے اس وقت تک اسے پورا عالم بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی شخصیت کے چند پہلو آپ نے سنے۔ عمر بن علی فلاس کہا کرتے تھے کل حدیث لا يعرفه البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کو امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کس طرح امام بخاری کے بارے میں لوگوں کی محبت تھی، کہنے والے نے یہ بھی کہا لو قدرت ان ازید من عمری فی عمر محمد بن اسماعیل لفعلت لأن موتی موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعیل فیہ ذہاب العلم۔ آج مجھے اللہ قدرت دے دے کہ میں اپنی زندگی امام بخاری کو دے پاؤں تو میں دے دوں گا، کیونکہ میرا مرنا تو ایک انسان کی موت ہوگی، امام بخاری چلا گیا تو علم کا ایک خزانہ چلا جائے گا۔ امام بخاری کی شخصیت کے کچھ پیغامات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری کی شخصیت کا پیغام یہ ہے، اور صحیح بخاری پڑھنے والوں کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے امام بخاری کی زندگی اور اس کی صحیح بخاری کو پڑھنے اور پڑھانے کے بعد اپنی نیت کو خالص کرو۔ امام بخاری نے ہر اس شخص کو، ویسے تو ڈائریکٹلی 90,000 شاگرد تھے، آج اگر ہم کتب 6 کو دیکھیں بلکہ حدیث کے علوم کو دیکھیں سمجھ یہ آتا ہے کہ صدقہ جاریہ امام بخاری کا ہے، کیونکہ امام مسلم بھی امام بخاری کے شاگرد، صحیح مسلم بھی شاگرد نے لکھی، امام نسائی بھی امام بخاری کے شاگرد، تو سنن النسائی بھی ان کے ہی کھاتے میں چلی گئی، امام ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد، جامع ترمذی بھی ان کا صدقہ بنا، اور اسی طرح محمد بن نصر المروزی بھی ان کے ہی شاگرد، امام ابن خزیمہ بھی ان کے ہی شاگرد، ان کی کتابیں بھی امام بخاری کے ہی صدقہ جاریہ بنے۔ امام ابو حاتم الرازی اور ابو زرع الرازی جیسے بھی امام بخاری کے ہی شاگرد ہے۔
امام بخاری کا ہی صدقہ جاریہ ہے، لیکن امام بخاری سے ڈائریکٹلی تو 90,000 پڑھنے والے تھے، نہ جانے آج تک کتنے لاکھوں نے اس صحیح بخاری سے فائدہ لیا، لیکن آج جو فارغ ہونے والے یہ مستقبل کے روشن ستارے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، انہیں عالم ربانی بنائے۔ پہلا پیغام امام بخاری کا یہ ہے، نیت کو خالص کرو، جب تک نیت خالص نہیں کسی بھی کام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے تو انما الاعمال بالنیات کے ساتھ، اور حدیث آپ جانتے ہیں، انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه۔ اعمال انسان کے ایک برتن نما ہے، برتن اندر سے جتنا صاف ہوتا ہے جو کچھ ڈالو وہ بھی صاف اور شفاف ہوگا، اگر برتن اندر سے صاف نہیں ہے تو جو بھی ڈالو گے وہ گدلا ہی نظر آئے گا۔ میں حیران ہوں اس بندے کی اللہ سے محبت کا کیسے اندازہ کرے۔ یہ سناپسز بناتے ہیں امام بخاری، آؤٹ لائن صحیح بخاری کی بناتے ہیں، تبویب بناتے ہیں تو کہاں بیٹھ کر روضۃ من ریاض الجنہ میں۔ کیسا کمال ہے اس انسان، نیت کو خالص کیجیے۔ امام بخاری نے انسان کی فکر کا بھی ایک وزن دیا ہے۔ آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے میرا رب راضی ہو جائے، جب یہ فکر بن جائے گی تو دنیا کو نکیل ڈال کے تمہارا رب تجھ پہ راضی کرے گا۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ خود راضی تو ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکیل ڈال کے راضی کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو راضی کر کے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کروا دیتے ہیں۔ امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا تھا وہ کہا کرتے تھے رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا تو ایسی ایک بات ہے جو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اخلاص کی نشانی یہ ہے۔ یحییٰ بن معاذ نے کتنی دقیق بات کہہ دی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بندہ مخلص کب ہوتا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں اذا صار خلقہ کالرضیع، جب انسان کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والا بچہ وہ 1.5 سال پونے 2 سال کا ہو، اگر اس کو انسان پیار سے کہے یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وہ پھر بھی سمائل پاس کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ اگر اس کو اسی وقت کہہ دے میرا بیٹا تو بہت گندا ہے، پھر بھی وہ سمائل ہی پاس کرتا ہے، مسکراتا ہے، آگے سے منہ نہیں بناتا۔ اور مخلص کی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العامہ، اس کو تعریف کی جائے، اس کی مذمت کی جائے، اس کے لیے دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، نہ وہ تعریف پہ پھولتا ہے نہ مذمت پہ منہ بناتا ہے۔ اس نے ابو بکر صدیق کی باتیں سنی پڑی ہوتی ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا بڑے عجیب آدمی ہو، تو کہنے لگے جتنا تم نے کہا میں تو اس سے بھی عجیب ہوں۔ جب دوسرے نے تعریف کر دی تو کہتے ہیں اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون۔ اللہ میں نے نہیں کہا میری تعریف کرے، اس لیے ان کی تعریف پر میرا مواخذہ نہ کرنا، میرے بارے میں جو اچھا گمان کر بیٹھے ہیں میرے مالک مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے، اور جو یہ نہیں جانتے میرے مالک تو جانتا ہے، میری وہ بھی کمی کوتاہی معاف فرما دے۔ نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے چھپا دینا یہ مخلص کی نشانی ہے۔ المخلص یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے مخلص جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے اپنی نیکیاں بھی چھپاتا ہے۔ اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ،
ہر عمل کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے، لیکن سقسقتم یقین کر لیجئے ایسی ذہنیت بنانے والے کو اللہ دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے۔ اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اللہ بڑے غیرت والے ہیں، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتے، جو اس کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے اس پہ رحمت کی برکھا برسا دیتے۔ یہ مخلص کی نشانی ہے۔ آج سیدہ عائشہ کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ کوئی کھانا مانگنے کے لیے آیا، کھانا دے دیا، جاتے اس نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرا، مومنوں کی ماں اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ وہ کہتی ہیں غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے۔ پوچھتی ہے پوچھنے والی مومنوں کی ماں اس نے کیا کہا؟ دعا ہی تو دی ہے، کہا کھانا اس لیے دیا تھا جنت میں بدلہ لوں گی، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ دنیا میں دعا مل گئی ہے کہیں آگے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ تو آج ہمارے رویے ہیں کہ ہم اگر 3500 روپے کا پنکھا بھی بھجوا دے مسجد میں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب میری آمد شریف ہو جائے پہلا قدم مسجد میں رکھوں تو پوری انتظامیہ کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ ہم تو 400 روپے کی گھڑی بھی اگر مسجد میں لگوا دے تو لکھ کے لگواتے ہیں برائے ایصال ثواب۔ اور میرے پیارے بھائی تیرے رب کو پتہ نہیں ہے کون دے رہا ہے؟ کیا اس کے علم میں نہیں ہے؟ وہ تیرے عمل کو ضائع کرے گا۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مخلص کی نشانی یہ ہے مذمت ہو تعریف ہو وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، لیکن ریاکار کی نشانی یہ ہے ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم، تعریف کرو تو کام کرتا رہے گا، مذمت کرو تو بیٹھ جائے گا۔ مخلص کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے، اللہ میری اور آپ کی بھی خلوت جلوت خوبصورت بنا دے۔ امام بخاری کی شخصیت اور صحیح بخاری پڑھنے کے بعد دوسرا پیغام اس مبارک شخصیت اور کتاب کا یاد رکھنے والا ہے۔ امام بخاری نے عقل کا بھی ایک وزن کر کے دیا ہے۔ سوچ جب مثبت ہوتی ہے، پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، اللہ اس میں جلا بخشتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنی عقل کو المنقاد لشرع اللہ، امام ابن خزیمہ کے مطابق شریعت کے تابع جب انسان عقل کو کر لیتا ہے پھر عقل بہت بڑی نعمت بنتی ہے۔ امام بخاری نے کتاب کا آغاز کیا ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر، اور آخری حدیث لے کے آئے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب۔ کیسی عقل استعمال کی ہے امام بخاری نے کہ قرآن مکے سے شروع ہوا مدینے میں ختم ہوا۔ امام بخاری نے پہلی روایت بھی مکے کے اساتذہ میں سے حمیدی سے پہلی روایت لی ہے، اور آخری حدیث احمد بن اشکاب سے لی ہے جو مدینے کے استاد سے 217 میں جن سے آخری ملاقات ہوئی۔ حیرانگی کی بات ہے، آپ کتابیں کھولیے کتاب الطہارہ آئے گا، امام بخاری کتاب بدء الوحی سے لے کے آئے ہیں۔ علم وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا ہے۔ پھر آخری کتاب ہے کتاب التوحید، جتنا مرضی علم پڑھ لو اگر توحید نہیں ہے تو اس علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ امام بخاری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لائے ہیں، اور آخری جو باب لے کے آئے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نیت کتنی کو اچھی ہے اس کا وزن جب ہوگا پتہ اس دن چل جائے گا۔ عقل کا وزن دیا ہے، اسی عقل کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے۔ کبھی نیگیٹو تھنکنگ اپنے پاس نہ دیجیے۔ کمال کے درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ آئے راستہ ڈھونڈ کے نکل جاؤ، الجھو نہیں، اپنے سفر کو جاری رکھو۔ یہی امام بخاری کا طریقہ رہا۔ کس طرح یحییٰ بن خالد الزہری نے کتنے الزام لگائے حریث بن ورقہ کے ذریعے، لیکن سب ناکام ہوئے۔ آج ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا، جانتا ہے نام تو امام بخاری کا لوگ جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اس کی شخصیت کا تیسرا پیغام، نہ جانے اس بات کا وزن کتنا ہے،
میں کمزور آدمی ہوں، میں تو وزن نہیں کر پاتا، گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ریالٹی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ بکر بن منیر کہتے ہیں امام بخاری سے میں نے سنا، انی لارجو اللہ ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جب قیامت کو میرے کھاتے اور نام اعمال کھلیں گے کسی ایک بندے کی بھی غیبت نہیں لکھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جس کی زبان اس طرح کی پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں روشنی کیسے پیدا نہیں کریں گے؟ لا يستقيم عبد لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، کسی بندے کا ایمان سیدھا اور درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اس لیے فارغ ہونے والے یہ روشن چہرے، میں ادباً ان سے گزارش کروں گا، یہ بھی علماء ہیں، اللہ حضر جلال ان کو امت کا سرمایہ بنائے، کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ابو معاشر نبینا، یہ محدث رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، امام بخاری نے حدیث سنائی تو نبینے تھے، پتہ نہیں کتنی لذت آئی ہوگی اس حدیث سے، تو بیٹھے بیٹھے سر کو تھوڑا سا ہلا دیا، امام بخاری مسکرا دیے، بعد میں خیال آیا کہ اس کے جھومنے سے میں مسکرایا ہوں، کہتے ہیں اجعلنی فی حل یا ابا معشر، ابو معاشر مجھے معاف کر دو، میں تجھے دیکھ کر ہلنے پہ مسکرایا تھا، کہا تجھے معاف نہیں کرنا تو کس کو معاف کرنا ہے؟ یہ بندہ اتنا حساس ہو وہ کسی کے بارے میں غیبت کیسے کرے گا؟ اور میں آپ سے بھی کہوں گا، عدی بن حاتم کے قصے بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، گالی دینے والے نے گالی دی، وہ سن کے کہتے ہیں غلام سے، ذرا اس سے پوچھو کھانا پسند کریں گے، میں کھانا آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ آپ نے ضرور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اپنے مشائخ کرام حفظہم اللہ ورعاہم سے سنا ہوگا، ایک بندہ گالی دیتا ہے، وہ بولنے لگتے ہیں، کہا تم نے کچھ بولا میں 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے تم 100 گالیاں دو گے میں ایک کا بھی جواب نہیں دینا۔ ضرور یحییٰ بن معاذ کی بات آپ نے سنی ہوگی، گالی دینے والے نے گالی دی، مسکرا کے دکھا دیا، پاس بیٹھنے والا کہتا ہے لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو پھر مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو علم کیوں پڑھا؟ آپ نے ضرور علی بن حسین کی بات پڑھی ہوگی، صحیح بخاری کی شرح میں ایک شخص نے کیا کچھ کہہ دیا، اس کے گھر چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک، اگر تو نے کوئی بات کہہ دی ہے جو سچی ہے اور مجھے علم نہیں ہے تو دعا کرو اللہ میری اصلاح کرے، مجھے معاف کر دے، اگر غصے میں آ کے کوئی غلط بول بیٹھے ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کرے، ویسے ہمارا نا جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ حسن بصری کی بات بھی سنائی ہوگی آپ کو، کیا کچھ کہا حسن بصری کو، کھجوروں کا ٹوکرا لے کے چلے گئے، ھذہ ھدیۃ منی لک، یہ میری طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے۔ وہ پریشان ہے، کہتا ہے میرے لیے تحفہ، وش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ بڑی کوشش کر کے مجھے نیکیاں دے رہے ہیں تو میرا جی چاہا میں اپنے اس بھائی کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ آپ ان لوگوں کے وارث بن کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں جن کا مشن یہ تھا زبان سے دکھ نہیں دینا۔ چوتھا پیغام یہ ہے، امام بخاری کی عبادت کو دیکھیے، ریاضت کو دیکھیے۔ آپ زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر امام بخاری ہر حدیث کے لیے غسل کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اپنے رب سے سب سے پہلے مشورہ کیجئے گا، استخارہ پہلے کیجئے، ثم الاستشارہ، پھر عقل و خرد رکھنے والوں سے مشورہ کیجئے گا، اس کے بعد کسی کام کے لیے قدم اٹھائیے۔
کبھی آپ خیر سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعائیں مانگنا، توفیق مانگنا، یہ امام بخاری کا وہ راز ہے، یہ وہ نیکی ہے، یہ تعلق باللہ ہے جو بخاری پڑھنے والوں کو ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ ان کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ پانچواں پیغام امام بخاری کا یہ ہے، آپ کو پڑھایا گیا ہوگا، وقت چونکہ تھوڑا تھا جی تو چاہتا تھا، لیکن وقت کہتا نہیں، تھک گئے ہوں گے۔ آدم بن نبی ایاس کے پاس پڑھنے گئے، 13 دن پتے کھا کے امام بخاری پڑھتے رہے ہیں۔ جب بصرہ میں گئے کچھ کھانے کو ملا ہی نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے یہ نخرے نہیں ہونے چاہیے کہ یہاں تو یہ کچھ ہے۔ جنہوں نے کام کرنا ہو ان کو غرض نہیں ہوتی کھانا کیا ہے، ان کو غرض یہ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سوکھی روٹی میں ٹکڑوں میں بھی وہ برکت ڈالنے پہ قادر ہے، وہ ڈال سکتا ہے، نہیں ڈالتا برکت تو بڑے بڑے کھانوں میں بھی نہیں ڈالتا۔ دیکھ لیجئے آج امام ابن القیم ایک قصہ پیش کرتے ہیں، امام ابن حجر استدلال پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے۔ جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، جب اس کا ہدف متعین ہوتا ہے، ٹارگٹ سامنے رکھتا ہے، رب کی رضا کو اپنا ہدف بناتا ہے، پھر بھوک اسے پریشان نہیں کرتی، پھر اسے پیاس کبھی پریشان نہیں کرتی۔ اس لیے دلیل لیتے ہیں امام ابن حجر کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وَلَمْ يَجِدْ مَسًّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ۔ اس وقت تک تھکاوٹ موسیٰ کو نہیں ہوئی علیہ السلام کو، جب تک مقرر جگہ سے آگے نہیں چلے گئے۔ آپ اپنے ہدف کو متعین رکھیں، رب کی رضا کو سامنے رکھیں۔ آپ کو کھانے کا یہ شوق اور ذوق ہے، وہ اس طرح پولائٹ بن جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ اگر سبزی بھی کھائیں گے تو وہاں بھی آپ کو چکن کا ہی ٹیسٹ لگے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ، یہ کھانے ویسے ہی لذیذ بن جاتے ہیں۔ اور امام ابن القیم کہا کرتے تھے، کبھی کسی نے سوچا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلامی کا شرف لینے گئے۔ کسی حدیث میں آتا ہے کوئی کھانا انہوں نے کھایا ہو؟ بقدر الكد تنقسم المعالي من طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللآلي ومن رام عزا بغير كد اضاع العمر في طلب المحال۔ ایسے بلندیاں نہیں ملتی، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے، موتی وہ چنتا ہے، اس کو غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ کنارے پہ بیٹھ کے موتی نہیں ملتے۔ جو بغیر محنت کے انسان چاہتا ہے بلندی مل جائے، زندگی کو ضائع کر سکتا ہے لیکن بلندی نہیں ملتی۔ اس لیے امام ابن عبد البر کہا کرتے تھے، لا ينال العلم براحة البدن۔ کبھی جسم کو آرام دے کے کبھی انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کیسے امام دارمی انگلیوں پہ وراثت کے مثال سمجھا دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اتنا بڑا علم کیسے مل گیا؟ جواب دیتے ہیں، کنت انام علی البواری 30 سنہ، 30 سال ہو گئے، ایک مرتبہ بھی چارپائی پہ کمر نہیں لگائی، بوریوں پہ سو کے گزارا کیا ہے۔ امام اخفش لغت کا امام ایسے نہیں بن گیا، 100 دن تک دجلہ کے کنارے پہ بیٹھا شلغم کھا کے گزارا کیا اور اتنا بڑا امام بنایا۔ میدان دعوت اور تدریس اور خطابت میں مختلف کاموں میں آپ میدان میں نکلیں گے، یہ امام بخاری کا پیغام یاد رکھیے گا، نخرہ نہ کیجئے گا، تواضع اختیار کیجئے گا۔ اللہ کی قسم وہ برکت آئے گی جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی بات اتنی سچی ہے، پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جس بات پہ اللہ کے رسول قسم اٹھا لے، آپ نے 3 باتوں پہ قسم اٹھائی۔ پہلی بات یہ ہے، ما نقص صدقة من مال
اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا علم پڑھائیں گے، بیان کریں گے، اتنی آپ کی فہم میں اللہ ایسے دریچے کھولیں گے، ایسی ایسی کلام اور ایسی ایسی فہم اللہ عطا کریں گے آپ کی سوچ میں کبھی نہیں آئی ہوگی۔ وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ قسم اللہ کے اصول اٹھاتے ہیں جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے لے کے جاتا ہے، اللہ اتنے ہی اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو میری مقصود تھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا، وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں نا جس درخت کو پھل لگ جائے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، لوگ بڑے آرام سے جو ہے وہ پھل لے لیتے ہیں، کسب فیض کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر تواضع پیدا کریں، لوگ آپ سے فائدہ زیادہ لیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے پاپولیرٹی کی یہ ہرس آگی کہ میں مشہور ہو جاؤں، تو آپ کو پتہ ہے پاپولر کا جو درخت ہوتا تو بڑا اونچا ہے لیکن پھل نہیں لگتا۔ بلکہ اگر یہاں کوئی کسان بیٹھا ہے زراعت کو جاننے والا تو وہ پہچانتا ہے کہ جہاں یہ پاپولر صاحب ہوتے ہیں نا تو 2-4 مرلے کسی کو قریب درخت کو ہونے بھی نہیں دیتے۔ اللہ عز و جلال تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری کی شخصیت کا کتنے پیغام ہو گئے؟ بولے نہیں ہے۔ چھٹا پیغام یہ ہے، اپنی محبت اور نفرت کا کوئی میزان بناؤ، مقیاس بناؤ، کوئی کرائیٹیریا بناؤ۔ محبت صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، مخالفت کسی کی دشمنی اختلاف کی بنیاد پہ نہیں، دلائل کی بنیاد پہ محبت ہونی چاہیے۔ دیکھیے امام بخاری کے زمانے میں بھی لوگ تھے اصحاب الرائے، کس کس طرح کے اقوال تھے، لیکن مجال ہے انہیں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات بولی ہو۔ کتاب الجمعہ کوئی کھول کے دیکھ لیجئے، احناف کا یہ موقف تھا، آج بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جمعہ شہر میں ہو سکتا ہے، بستی میں نہیں ہو سکتا۔ اس شہر میں جہاں عدالت ہو، جہاں بازار ہو۔ امام بخاری نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، چپ کر کے ایک باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی المدن والقرى۔ بستی میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، شہر میں بھی ہو سکتا ہے۔ روایت لے کے آئے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد جواسہ من البحرین۔ جواسہ بستی میں بحرین کے اندر مسجد نبوی کے بعد جمعہ پڑھایا گیا۔ اگر بس اس بستی میں جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے تو ساری بستیوں میں ہو سکتا ہے۔ میں ویسے کبھی سوچتا ہوں اگر یہ قاعدہ فٹ کر دیا جائے تو شہر کتنے کو ہیں جن میں جمعہ ہوگا، دیہاتی تو فارغ ہوگا بیچارے، وہ کیا کریں گے؟ ہم تو سارے ویسے دیہات بنانے والے ہیں، ہمارا تو جمعہ ساکت ہو گیا۔ مالکیوں نے کہا ہر بندے کو جمعہ پڑھنا چاہیے، کوئی رخصت نہیں، کچھ نہیں کہا امام بخاری نے۔ باب رخصت ان لم يحضر الجمعہ، باب باندھا روایت لے آئے ہیں بچے پہ کب جمعہ فرض ہے، عورت پہ کب فرض ہے، مسافر پہ کب فرض ہے۔ ڈائریکشن دی ہے۔ جتنی صلاحیتیں آپ لوگوں کا نام لے لے کے ضائع کریں گے، اتنی صلاحیتیں اگر دین پھیلانے پہ لگ جائیں تو دین غالب آ جائے۔ مت دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دو۔ جب صحیح راستہ دینے والا نہیں، لوگ غلط راستے پہ تو لگے ہوئے ہیں۔ آج کچھ زمزم کولا کھولے تو لوگ پیپسی کولا اور کوکو کولا چھوڑیں۔ جب آپ آلٹرنیٹ دیتے نہیں ہیں، لوگ تو 2 نمبر چیز پہ لگے ہوئے۔ آپ 1000 دلیلیں دے دو کہ اس میں پیپسین ہے، اس میں یہ ہے اور یہ ہے، لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام کا یہی ایک امتیاز ہے کہ وہ آلٹرنیٹ دیتا ہے۔ شافعیوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک 40 بندے نہ ہوں جمعہ نہیں ہوتا۔ ویسے قاری صاحب محترم، اگر اس قاعدے کو سامنے رکھا جائے تو کسی مسجد میں بھی جمعہ ہوگا، بندے تو شروع میں آتے ہی نہیں ہیں، بعد میں آتے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب اذا نفر الناس عن الامام فصلاة الامام ومن بقي جائزہ
اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے، ان کا اگر جمعہ ہو گیا ہے تو آج بھی 40 سے کم لوگوں کا بھی جمعہ ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی وہ کہنے لگے کہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں جبہ پہن کے جمعہ پڑھاؤں، کہ اللہ کے رسول کے پاس جبہ تھا، کان یلبس للعیدین والجمع والوفود، اللہ کے رسول عیدین کے وقت اور جمعہ اور وفود کے ڈیلیگیشن آتا تھا جبہ پہنتے۔ کہتے ہیں میں بڑی تمنا اور شوق سے جبہ پہن کے گیا تو سامنے 3 بندے بیٹھے، وہ اللہ کی حکمت پتہ نہیں کیا ہوا، ایک بندہ اٹھ کے باہر چلا گیا، باقی 2 رہ گئے۔ اوپر سے جو ہے وہ سپیکر بند ہو گیا، ایک اٹھ کے بجلی ٹھیک کرنے چلا گیا، ایک باقی رہ گیا تو وہ بھی سویا ہوا، تو میں نے ذرا اونچی بولا تو وہ جلدی سے اٹھا، وہ وضو کرنے چلا گیا اور میں اکیلا ہی تھا۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جمعہ ہے وہ نہ زوال کے سے پہلے ہی پڑھانا چاہیے۔ امام بخاری نے کچھ نہیں کہا۔ باب وقت الجمعہ بعد زوال الشمس باب باندھا ہے، اور صحابہ کا قصہ لے آئے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ چکندر کھانے کے لیے فلاں عورت کی دعوت پہ جایا کرتے تھے۔ معیار بناؤ، اس قدر پولائٹ زبان، اس قدر اچھی سوچ کہ میں نے ڈائریکشن دینی ہے، میری یہ غرض نہیں ہے کہ میں کسی کو گنہگار ثابت کر کے نیکی کروں۔ وہ کتنی اچھی بات تھی، اعمش بھی تھے اور ابراہیم النخعی بھی تھے، ایک کی نظر کمزور ہے دوسرے کی نظر ہے نہیں، کہتے ہیں سامنے لوگ کھڑے ہیں، کہیں گے جس نے ہاتھ پکڑا ہے اس کو بھی صحیح نظر نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کہا ثواب لینے کے لیے کسی کو گنہگار کرنا ضروری تو نہیں ہے نا، ہم کسی اور راستے سے چلے جاتے ہیں۔ کہ سوچی عام بندے کے ذہن میں نہیں آتی، جنہوں نے کوئی کام کرنا ہو معاشرے میں ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے۔ اس لیے احترام نہ چھوڑو کسی کا، اخلاق نہ چھوڑو، نرمی نہ چھوڑو، مخالف سے مخالف انسان کے سامنے آپ مسکراہٹ بکھیر دیں، یہ مسکراہٹ اس کو قتل کر دے گی اور اس کے جذبات کو پسپا کر دے گی۔ اتنا بہادر انسان کہ میں نے اتنا کچھ کہہ دیا، اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ بہادر بنیے۔ امام بخاری کی یہی بہادری تھی جو اس کو لے کے چلتی رہی۔ آپ کو کوئی پتھر بھی مارتا ہے، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ، پتھر گرے گا، اس پہ قدم رکھو اور اونچے ہو جاؤ، سواری کرو۔ اور شاید کہ یہ بات فائدہ دے دے، آپ نے کل کو خطابت بھی کرنی ہے، اللہ آپ کی زبانوں پہ برکت فرمائے۔ ہمیں تو کہنے والے کہتے تھے بیٹا کامیاب خطیب وہ ہوتا ہے کہ مسجد بھری ہو، ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہا ہو بندہ، باہر سے ایک بندہ آئے اور اس کو پکڑ کے مسجد کے باہر جا کے پھینک دے، اور وہ اٹھ کے کہے حضرت کپڑے جھاڑ کے حضرت اجازت ہے میں باقی بات جو کر رہا تھا پوری کر لوں، تو پھر آپ کامیاب خطیب ہیں۔ امام بخاری کی شخصیت کا 7واں یہ پیغام ہے، علماء سے محبت کرو، جس سے موقع ملے اس سے علم سیکھو، مت یہ شیطانی دیواریں کھڑی کرو یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے۔ اصحاب العلم والفضیلہ تیجان رؤوسنا، سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ کی قسم یہ وہی تو ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج علم زندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال جو جا چکے کروڑہا رحمتوں سے نوازے، جو زندہ ہیں میرے مالک ان کی حفاظت فرما دے۔ ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عزت والی ہستی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ دیواریں توڑو۔ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے پڑھا، کسی استاد نے روکا کہ اس کے پاس کیوں جا رہے ہو، اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ میں کیوں روکوں؟ ایک بات میرے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، بلکہ اس کے میرے پاس 2 حرف ہے، اس کے پاس 2000 حرف ہوں گے۔ ایک تقوی کی تعریف ہم وہ پڑھتے ہیں، حفظ النفس عما یحسن، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی ہے۔ ایک تعریف ہم یہ پڑھتے ہیں، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ ایک تقوی کی تعریف یہ پڑھتے ہیں، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل،
وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ۔ میں امام بغوی کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو امام بخاری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ اس وقت تک انسان کا بلند ہو ہی نہیں سکتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آتی عبد الرحمن بن عوف کھانا کھا رہے ہیں، کھانا رکھ کے کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا، ہوا خیر منی، اللہ یہ جذبات میرے اور آپ کے بنا دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی ذات اور ان کی صحیح بخاری کا 8واں پیغام یہ ہے، اپنے نظریات کا بھی ایک وزن بناؤ۔ نظریہ وہ ہوتا ہے جو اسلامی عقائد کے مطابق ہو، قرآن کے موافق ہو۔ ہر اس نظریے سے، ہر اس منہج سے، ہر اس مشن سے، منہاج سے جو شریعت کے مخالف ہے، محارب ہے اور اس کے متضاد ہے، جب تک اس کو ترک نہیں کرتے نہ تزکیہ ہو سکتا ہے، نہ کسی قوم کا آپ تزکیہ کر سکیں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے کتاب التوحید، کس کس شخص کو علم ہے جس نے پڑھا ہے؟ کسی کو چھوڑا ہے انہوں نے؟ جتنے بھی اس سے پہلے لوگ تھے سب کو صاف کر دیا، بلکہ نوزائیدہ لوگ بھی نئی نئی باتیں کرنے والے، ان کا رد بھی امام بخاری اس دور میں کر چکے ہیں۔ ایسی اللہ نے ان کی کلام میں برکت رکھی ہے۔ فکر ہے نا، ایک فکر وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ، اللہ کی ذات کے بارے میں دہریے ملحدین آج بھی کہتے ہیں۔ آج وہ وقت بھی آیا ہے، دانشگاہیں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں بچے کہتے نظر آتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں مسلمان تھا، والعیاذ باللہ آج نہیں رہا۔ دہریے ایک فکر یہ تھا، امام بخاری نے اس کا بھی رد کیا۔ اور ایک فکر آج ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن آدم کی شکل میں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے فرشتوں نے سجدہ آدم کو کیا۔ آپ مثنوی رومی کو کھول کے دیکھیے، رومی نے یہی کچھ لکھا ہے۔ امام بخاری نے جتنے ابواب باندھے ہیں ذرا غور سے دیکھیے کس کس انداز سے رد کیا ہے۔ ایک فکر یہ بھی سامنے آیا، اللہ کی ذات تو ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے میں اتر آئی تھی۔ دیوان فرید میں بابا فرید نے یہی کچھ بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے رد کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بائن عن خلقی، مخلوق سے جدا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے۔ ابو العالیہ الریاحی کی وہ بات لے کے آئے ہیں، اعلیٰ وارتفع، استوا کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ بلند ہے اور قائم ہے۔ فکر ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن ہر انسان میں ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ میں یہی کچھ لکھا ہے۔ اور فکر یہ بھی ہے جس کو آج ابن عربی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن عربی کا یہی عقیدہ تھا، اور شاید کہ کسی نے یہ شعر پڑھے ہوں، وہ کہا کرتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، یہ کتا اور خنزیر بھی نعوذ باللہ من ذالک میرا رب ہے، کیونکہ اس میں بھی انوار الہیہ نظر آتی ہیں۔ یا آج طرح طرح کی باتیں گھیر گھار کے ابن عربی کی طرف لے جانے کا مطلب یہی ہے کہ تصوف عام ہو۔ اور امام شافعی نے صحیح کہا تھا من اصبح صوفیا فقد تحمق بعد العصر، جو صبح کے وقت صوفی ہوتا ہے عصر تک احمق ہو جاتا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا اگر کوئی صوفی بیٹھا ہوتا ہے۔ فکر صحیح بنائیے۔ 471 دلائل اس بات پہ متقاضی ہے اللہ کی ذات کو عرش پہ مانا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت بھی بتاتی ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے لونڈی سے پوچھا تھا جب صحابی اس کو آزاد کرنے کے لے کے آئے، بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا تھا انت رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا اعتقها فانها مؤمنہ، جاؤ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن عورت۔
اور شاید الفقہ الاکبر کی بات کسی نے پڑھی ہوگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو انکار کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے اس نے تو کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا 9واں پیغام یہ ہے، صحیح بخاری پڑھنے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پڑھنے، اترک اثرا بعدک، اترک اثرا بعدک، ایک وقت آئے گا میں اور آپ مٹی میں چلے جائیں گے، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کام کر جائیں جو صدیوں تک صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ایسے رجال پیدا کرو، ایسے مضبوط شاگرد پیدا کرو جن کو اللہ نے توفیق دی، کیسے امام مسلم تھے، کیسے امام ابن خزیمہ، کیسے امام ترمذی، کیسے نسائی، اور کیسے اعلام گزرے ہیں جو امام بخاری کے شاگرد تھے۔ اترک اثر بعدک، صحابی کا غم بھی یہ تھا جو آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بات سمجھا دیجیے، احزنتنی و ارحقتنی و اسقمتنی، اس بات نے مجھے بیمار کر دیا ہے، تھکا دیا ہے، فکر مند کر دیا ہے۔ میرے صحابی کون سا فکر تجھے لاحق ہو گیا کہ اللہ کے رسول صرف اتنا بتائیے میں جہنم سے آزاد کیسے ہو سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کی فکر کیجئے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد ہماری محبت کے زاویے بدل جانے چاہیے، ہماری دشمنی کے زاویے بدل جانے چاہیے، کبھی کوئی بات صحیح حدیث کے علاوہ کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری کا یہ پیغام ہے۔ اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، امام بخاری کی ماں بھی اللہ نے کیسی بنائی، دعا کی، اور لکھنے والے لکھاری بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کی نظر چلی گئی، ماں نے دعا کی، اللہ نے ان کی نظر واپس کر دی۔ اور امام بخاری کی بھی یہ تو دعا ہی تھی نا، جب دیکھا کہ اب جگہ جگہ سے دیس نکالا دے رہے ہیں، یحییٰ بن خالد الزہلی نے کہاں سے نکالا، حریث بن ورقہ کے ذریعے کیسے الزام لگائے، آخر امام بخاری کہتے ہیں اللہم قد ضاقت علی الارض فاقبضنی الیک، اللہ اب زمین تنگ ہوگی ہے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عید کی رات 256 ہجری میں اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے۔ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے قریب کر لو کہ تمہاری زبان سے کوئی چیز نکلے تو اللہ سے قبول کر لیں، لیکن اس کے لیے 3 کام کرنے ضروری ہیں جو امام بخاری نے کیے۔ امام بخاری کے والد نے حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلایا، کبھی حرام کو قریب نہ آنے دیجئے گا۔ سچ کہا تھا سعد نے جب کہا ادعو اللہ ان اکون مستجاب الدعوات، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آپ نے دعا تو نہیں کی، دوا بتا دی، فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنا کھانا حلال کر لے، جو بولو گے پورا ہو جائے گا۔ ایما جسد نبت من سحت فالنار اولا بھی، یہ روایتی آپ پڑھ چکے ہیں، جس جسم میں حرام لقمہ جائے گا اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے چاہے نہ چاہے اس کی ڈائریکشن درست رہتی ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ وہ کیسی نیک اور پاکیزہ عورتیں تھیں جو اپنے خامدوں کو دروازے تک چھوڑنے آتی اور دعا دے کے بھیجواتی اور یہ تقاضا بھی کرتی، آ کے کہتی اتق اللہ فی رزقنا فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، جانے والے جو رزق لے کے آنا ہے ذرا خیال کر لینا، میں اور میرے بچے بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن قیامت کو جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہیں اور جو بات سن رہے ہیں، مولا کریم ان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا،
سب کو ایمان، عزت، خوشی اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ جو علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں پہ اور زبانوں پہ خیر کو جاری فرما، ان کو اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور مشائخ کرام اللہ ذوالجلال ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑہا برکتوں اور عزتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہے ان کی جھولیوں کو بارونق بنا، صاحب مال ہے تو مال میں برکت فرما، اور حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا، بے روزگار کو تونگر بنا، مقروض غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو دنیا سے علماء کرام جا چکے، اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے فیض کو عام فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین اس جامعہ کو توحید و سنت کا بہترین مرکز بنائے رکھ، اس کی فیوز و برکات کو دور دور تک پہنچا۔ الہ العالمین اس کے بانی و مبانی جو دنیا سے جا چکے، اللہ کروٹ کروٹ ان کو رحمتوں سے نواز، اور جو اس وقت ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اللہ ذوالجلال تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔